چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، ایک سوال ہے، آج کل لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں اور ایک نئی چیز آئی ہے مارکیٹ کے اندر، تشویش بھی ہے کئی لوگوں کو، حکم شرعی واضح ہے کئیوں کے نزدیک، کئیوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو آپ ہی ارشاد فرمائی کہ کیا کیا جائے۔ ایک پرائز بانڈ، پریمیم پرائز بانڈ کے نام سے جاری کیا گیا ہے، 40,000 روپے اس کی مالیت ہے، اور ایک جو نارمل پرائز بانڈ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا یہ ہٹ کر ہے، اس کے تو ہم جواز کے حوالے سے ہم سنتے رہتے ہیں مدنی چینل پر۔ اس میں یہ ہے کہ جو پرائز بانڈ خرید لے گا 40,000 روپے کا، تو 6 ماہ بعد اس کو جو بھی خریدے گا ہر ایک کو اس پرائز بانڈ کی بہاف پر نفع دیا جائے گا، نفع کا نام دیا جا رہا ہے کہ اس کو نفع ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نارمل پرائز بانڈ کی طرح اس کی قرآن اندازی بھی ہوگی، وہ شاید 3 ماہ کے بعد ہوا کرے گی۔ اور اس میں ایک فائدہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اگر یہ پرائز بانڈ جو گم جائے، جل جائے، پھٹ جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو بینک اس کو اس کے متبادل کے طور پر ایک نیا دے دے گا، جبکہ دوسرے پرائز بانڈ میں ایسا نہیں ہوتا، وہ ایک نوٹ کی طرح ضائع ہو جائے تو ضائع ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ہوتا نہیں، غالباً اس کا ریکارڈ ہوگا اور اس ریکارڈ کی بنیاد پر اس کو نیا مل جائے گا۔ تو یہ جو پرائز بانڈ ہے جس میں کچھ نفع محسوس ہو رہے ہیں، منافع تو ہم دوسرے پرائز بانڈ پر بھی لیتے ہیں، اور اس میں بھی نفع پہلے سے زائد بیان کیا جا رہا ہے، اس کا لینا، خریدنا، بیچنا، اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس پرائز بانڈ کا آپ نے ذکر کیا، پریمیم پرائز بانڈ، یہ سودی پرائز بانڈ ہے، سودی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا خریدنا، اس کا نفع لینا، اس کا انعام لینا، اور 6 مہینے بعد جس کو نفع کہا جا رہا ہے وہ در حقیقت سود ہے۔ صحیح، اور یہ سودی اکاؤنٹ میں در حقیقت جو رقم 40,000 روپے جمع کرائی جاتی ہے، یہ قرض ہے، ٹھیک ہے، اور اس قرض کی رسید جاری کی گئی ہے، اور اس رسید کو پریمیم بانڈ کا نام دیا گیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، ویسے تو اس کو بانڈ کہا جا رہا ہے، لیکن یہ بانڈ نہیں ہے، شرعی اعتبار سے یہ قرض کی رسید ہے۔ ٹھیک ہے، گویا کہ آپ نے 40,000 کا قرض دیا اور انہوں نے آپ کو 40,000 کے قرض کی رسید دے دی۔ جس طرح کے بینک کے اندر سودی اکاؤنٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے ٹھیک ہے، اپنی رقم جمع کرا دی تو اس مخصوص مدت کے اوپر اس کا نفع ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی جس اکاؤنٹ میں جمع کرایا جائے گا اس اکاؤنٹ کے اوپر 6 ماہ بعد اس کا نفع ملے گا، صحیح، اور یہ نفع سود ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی سودی رسید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے اس کا فائدہ ذکر کیا ہے کہ یہ جل جائے، چوری ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو اس سے جس نے یہ بانڈ لیا ہے اس کو کچھ بھی ضائع نہیں گیا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ دوبارہ متعلقہ ادارے کو جا کر اس کا نمبر یا اپنا جو NIC جو بھی کارڈ طریقہ وغیرہ کار ہے، جو مقرر طریقہ ہوگا، کار ہے، وہ بتائے گا، وہ دوبارہ اس کی دوسری رسید ٹھیک ہے، بنا کر دے ٹھیک، دیں گے۔ یعنی اس کا اصل میں قرض وہاں موجود قرض ہے اور اس کی رسید علامت کے دوبارہ طور پر بنا دے رسید دیں دی گے۔ ہے، ٹھیک اگر ہے، یہ خود سے مال ہوتا، ٹھیک ہے، دوسرے پرائز بانڈ کی طرح جو دیگر پرائز بانڈ ٹھیک ہیں، ٹھیک ٹھیک، اب وہ مال ہیں، یہ مال نہیں ہے۔ اگر یہ خود سے مال ہوتا، رسید نہ ہوتا، تو اگر یہ گم ہو جاتا، کوئی اس کو چوری کر لیتا تو صحیح، چور بھی اس کو استعمال کر لیتا، ٹھیک ٹھیک، لیکن اس کے گم ہو جانے کے اوپر یہ استعمال نہیں ہو سکے گا، صحیح، اس کے جل جانے کے اوپر کوئی مال ضائع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ دوبارہ متعلقہ ادارے سے رسید لے لیں تو صحیح، آپ کا وہ جو قرض ہے یا جو وہ بانڈ ہے وہ باقی رہے گا۔ صحیح، تو اب اس کے اوپر 3 ماہ بعد جو قرعہ اندازی کی جائے گی اور جو سود دیا، جو اوپر نفع دیا جائے گا، وہ در حقیقت سود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عام پرائز بانڈ جو ہیں وہ مال ہیں، اچھا، ان کی حیثیت قرض کی رسید کی ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے اوپر اگر گورنمنٹ کسی کو قرعہ اندازی کے ذریعے انعام دیتی ہے تو وہ قرض کے اوپر نفع نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی حیثیت چونکہ قرض کی ہے، اب اس کے اوپر جو نفع ملے گا، انعام
کی صورت میں اس کو انعام کا نام دے دیں بھلے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سود ہی ہے، صحیح، اور سود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ٹھیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو مٹاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قرض ہی ہے، اور یہ انعام کی صورت میں اور نفع کی صورت میں یہ نفع ہی لا رہا ہے۔ صحیح، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ سود لینے والا، سود دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، یہ سب اس گناہ میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا لینا دینا، اس کا رکھنا یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ اس کو عام جو پرائز بانڈ ہیں جو پہلے سے جاری ہیں اس کے اوپر قیاس نہ کیا جائے۔ لیکن نام کو دیکھ کر بھی یہ بھی پرائز کوئی بانڈ ہے، چیز، کسی چیز کا نام اگر کوئی دوسرا رکھ دیا جائے تو وہ نہیں ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوے کا نام کبوتر رکھ دیا جائے تو کوا کبوتر نہیں ہوگا، اس کی حقیقت کوا ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اگر اس کا نام آپ بانڈ رکھ دیں تو یہ وہ والا بانڈ جو جائز بانڈ نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کی جو شرعی حیثیت ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ شرعی حیثیت برقرار رہے گی۔ اچھا، میں صرف وضاحت کے لیے دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ ایک قرعہ اندازی پر انعام ملے گا اور ایک اس پرائز بانڈ کی بہا پر نفع، دونوں ہی سود کہلائیں گے؟ جی، نفع تو واضح طور پر سود ہی ہے، ٹھیک ہے، اور جو قرعہ اندازی کے نام پر مل رہا ہے وہ بھی تو چونکہ آپ نے قرض دیا ہے اور یہ قرض کے ساتھ مشروط ہے انعام، ٹھیک ہے، تو یہ قرض ہی آپ کا نفع لے کر آ رہا ہے، تو دونوں نفع قرض کی بنیاد پر مل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ حدیث پاک کہ ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر ہے وہ سود ہے، تو اس کے تحت ناجائز و حرام اب ہے۔ جنہوں نے لے لیا اگر یہ جاری ہو چکا ہو تو واپس کریں؟ جی، ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس فعل سے توبہ کریں توبہ بھی اور لازم، اس کو ختم کریں۔ ظاہر ہے کہ گناہ کر چکے، سود لینے دینے کا گناہ کر چکے ہیں، تو وہ توبہ بھی کریں اور اس کو فوراً ختم بھی کسی ادارے کو جس سے لیے اس کو ہی واپس کریں، نہ جو کہ اس کسی کا- دوسرے شخص کو بھیج دیں۔ جو اس کا طریقہ کار ہے ٹھیک ہے، ادارے کو واپس کرنے کا، ظاہر ہے کہ جو ان کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے وہ ٹھیک ہے، دوسرے کے لیے بھی ٹھیک ہے، رکھنا جائز ٹھیک ہے، نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اپنے پیسے کھڑے کر لیں اور دوسرے مسلمان کو پکڑا دیں، تو ٹھیک جب ہے، اس مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے تو دوسرے کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جو متعلقہ ادارہ ہے اس کو جو واپسی کی صورت ہے وہ کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ امید ہے کہ اس حوالے سے ہمیں رہنمائی مل چکی ہوگی۔ ایک نیا بانڈ جاری کیا گیا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں اس کے حوالے سے، تو آپ جو مدنی چینل پر جواب دیا گیا، مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا، تو اس کے طرف آپ اشارہ کر دیجئے۔ انشاءاللہ یہ جو ہم نے جواب سنا ہے اس کا کلپ بھی آپ کچھ ہی دنوں میں دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن میں دیکھیں گے، اور بھی اس کے حوالے سے انشاءاللہ ممکن ہوا تو معلومات فراہم کی جائیں گی۔ کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، پہلا ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ حضرت ایک سوال ہے کہ ہم الیکٹرانک ترازو ہے ہمارے پاس، اس میں 10-15 گرام 50 گرام آگے پیچھے ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ جی حضور۔ جی، جب یہ معلوم ہے کہ اس میں 10 15 20 گرام آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر جو چیز دی جا رہی ہے اس میں تول کر، تو تولنے والے کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ بھی گاہک سے 10 15 20 گرام کے پیسے کم لے، یا پھر اتنی کہ جتنی اس میں کم ہوتی ہے ایک اندازے سے اتنا زیادہ کر کے دے، ٹھیک ہے، تاکہ جو کمی واقع ہوئی ہے تو وہ کمی پوری ہو جائے۔ کیونکہ اگر فرض کیا کہ یہ 1 کلو چیز بیچ رہے ہیں اور پیسے 1 کلو کے لے رہے ہیں اور اس میں 10 15 گرام کم ہیں، تو کوئی بھی خریدنے والا اس کے اوپر راضی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جب معلوم بھی ہے، عام آدمی کو معلوم نہیں ہوتا ہے شاید کہ یہ اس میں کم ہوتا ہے، لیکن جو دکاندار ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اتنی کمی ہے۔ تو اب یہ نہیں دیکھیں کہ یہ تو الیکٹرانک ہے، اس نے جو تول دیا سو تول دیا، تو یہ ترازو کے اوپر لازم نہیں ہے، بلکہ یہ دینے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ چیز پوری دے۔ تو اب اگر ترازو کم بھی تولے گا تو اس سے یہ بری ذمہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا اپنی برات کی صورت کرنی چاہیے، یا تو پیسے اس اعتبار سے کم لینے چاہیے، یا پھر چیز
اس اعتبار سے جتنی کم ہے زیادہ دینی چاہیے تاکہ چیز پوری ہو اور پوری چیز کے پیسے لیے اور جائیں. اس کی مینٹیننس بلکہ کا یہ خیال رکھنا دیکھیں چاہیے. ہاں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، بلکہ اس میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کا ہمارے اوپر نکلے نہیں، زیادہ چلے جائے تو کوئی بلکہ بات نہیں. ہماری طرف سے اگر زیادہ چلا جائے ٹھیک تو ہے. کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن کسی کا ہماری طرف رہ نہیں جائے، صحیح. کیونکہ کل بروز قیامت یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ترازو نے ایسا ہی تولا تھا، ٹھیک ہے. ہم نے تو ترازو کے مطابق کیا تھا، ٹھیک ہے. بلکہ یہ کہا جائے گا کہ جواب میں یہی ظاہر کہا جائے گا کہ آپ کو پتا تھا کہ یہ کم تولتا ہے تو گویا آپ نے جان بوجھ کر کم تولا ہے، ٹھیک ہے. یا پھر سامنے والے کو بتا دیں کہ اس میں 15 سے 20 گرام کا فرق آ جاتا ہے، ٹھیک تو ہے. لہٰذا وہ آپ ہمیں معاف کر دیں. اب اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور، یہ تو ڈیجیٹل ترازو ہے، اس میں بھی مینٹیننس کرنی چاہیے اور اس کو وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہیں، غلط تو نہیں ہو رہا. ہم خود بھی اس کے نمبرز دیکھ رہے ہیں اور پتہ چلے کہ یہ خراب ہے اور کئی لوگوں کو ہم غلط دے بیٹھے. لیکن جو پرانا ہمارا طریقہ باٹ والا، ایک تو یہ ہے کہ وہ بالکل صاف ستھرا باٹ ہے، اس کو ہم رکھتے ہیں اور تولتے ہیں. لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا ریڑیوں پر، دکانوں پر بھی چھوٹے باٹ کے اوپر شاپر چڑھا ہوا ہے، اس کے اوپر دھاگے چڑھے ہوئے ہیں اور وہ اس کا کوئی خاص ہی وزن ہے، وہ دکاندار کو ہی پتہ ہوتا ہے. ہم اس کو کہہ رہے ہیں 1.5 پاؤ دے دو، تو ایک وہ رکھ رہا ہے، ایک وہ موم جامے والا رکھ رہا ہے. تو ہم اب 1.5 پاؤ کا لفظ بول کر ایسے دکانداروں سے خریدیں یا احتیاط کریں، یا اس کو ہمیں بتانا چاہیے کیونکہ اس نے اپنی طرف سے تو وزن کیا ہوگا اس کا، لیکن کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل ایکوریٹ ہے، کم ہے، زیادہ ہے؟ دیکھیں اس سے خریدنا تو جائز ہے، یہ تو اچھا. نہیں بولیں گے کہ اس سے خریدنا جائز ٹھیک ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو بیچ رہا ہے اس کو اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ وہ جتنی مقدار کے پیسے لے رہا ہے ٹھیک ہے. اس مقدار کا پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے. یہ اگر اس کو خریدنے والے کو بولتا ہے کہ یہ پوری ہے، بالکل باٹ جو ہے وہ اصلی باٹوں سے اس کا مقابلہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے. اور بالکل پورا پورا وزن ہے، اور وہ خرید لیتا ہے، تو خریدنے والے کے اوپر تو شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اگر اس نے جھوٹ بولا یا اس نے وزن میں کمی بیشی کی ہے تو اس نے اس کمی بیشی کا بوجھ اپنی ذات کے اوپر لیا ہے. ٹھیک ہے. آج تو کچھ زیادہ لے کر خوش ہو گیا، لیکن کل یاد رکھیے کہ ایک ایک پیسے کے بدلے میں کئی 100 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی، ٹھیک اور ہے. جو نماز پڑھنے کا عادی نہیں ہے تو وہ کیا دے گا؟ اس صحیح. صورت میں سامنے والے کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. استغفر اللہ. تو یہ حدیث پاک میں بھی آیا کہ اپنے معاملات، مفہوم اور خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے معاملات یہاں پہ درست کر لو، جس کا لینا دینا ہے یہاں پہ لے دے لو. بروز قیامت کوئی درہم اور دینار نہیں ہوگا، صحیح. وہاں پہ جو لینا دینا ہوگا وہ نیکیوں اور گناہوں کا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو اس طرح کمی بیشی کرتے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ان کے باٹ کی مقدار پوری ہونی چاہیے. جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر اپنی طرف سے کوئی زیادہ چلا جائے تو یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے. کہ لوگوں کا بوجھ ہمارے اوپر نہ رہے. یہ پیسے آج تو بہت پیارے لگتے ہیں، لیکن بروز قیامت یہ گلے کا ہار بن جائیں گے اور یہ ذلیل و خوار کر کے جہنم کے گڑھے میں گرا دیں گے. انسان کو جو بیچ رہا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے وزن کو، اپنی مقدار کو درست رکھے، کم نہ تولے بلکہ پورا پورا دے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک اور ویڈیو سوال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیز ہم نے کسی دوسرے ملک سے پرچیز کری اور اس پر کسی دوسرے ملک کا لیبل لگا کر فروخت کیا جا رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ اس کا جواب دیا جائے. لی کسی اور ملک سے، لیبل کسی اور ملک کا، یعنی لوگ جس ملک کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کا لیبل لگ گیا. جی یہ بھی ناجائز ہے کہ یہ دھوکہ دہی اور جھوٹ والی صورت ہے کہ عام طور پر بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی چیزیں کوالٹی کے اعتبار سے بہت معروف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور لوگ آنکھیں بند کر کے اس ملک کی چیز لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض ملکوں کی کوالٹی لو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب لو کوالٹی والے ملک سے خرید کر اعلیٰ کوالٹی والے ملک کی جو ہے وہ اگر اس کے اوپر چسپاں کر دیا ہے تو یہ دھوکہ ہی ہے مسلمان کے ساتھ. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اعلیٰ کوالٹی کی چیز لے کر جا رہا ہوں اور پتہ چلا کہ لو کوالٹی والی اس کے پاس چلی گئی ہے، تو یہ مسلمان کو دھوکہ دینا ہے، مسلمان کے ساتھ فراڈ کرنا ہے. یہ بھی ناجائز اور گناہ کام ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہ وضاحت کر دیں. اب جس طرح یہ ہماری الیکٹرانک ڈیوائسز ہیں ان میں اب جس طرح آج کل دیکھا ہے میڈ ان فلاں اور اسمبلڈ بائی فلاں، یعنی بنی یہاں پر ہے اور اسمبلڈ فلاں ملک میں ہوئی ہے. تو اب وہ میڈ والا دکھا دیتے ہیں اور اسمبلڈ والا جو کھانا نا وہ بتاتے نہیں ہیں، وضاحت نہیں کرتے.
تو یہ چیزیں صراحت کر دیں. دیکھیں خرید و فروخت باہمی رضامندی سے ٹھیک ہے ہے. کہ باہمی رضامندی سے خرید و فروخت ہونی چاہیے اور اس میں جھوٹ اور دھوکے والی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب اگر بتا دیا ٹھیک کہ ہے. یوں یوں ہوا ہے اور یہ اس کے اوپر اس طور پر ٹھیک ہے. وہاں کی مہر لگی ہوئی ہے یا وہاں کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اگر واضح طور پر بتا دیے ٹھیک تو ہے. اس میں کوئی جھوٹ اور دھوکے والی صورت نہیں ٹھیک ہے. ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی مرضی ہے خریدے یا نہ خریدے. اب ٹھیک اس کو ہے. یہ بتا دیا جائے کہ بھائی یہ ہے فلاں ملک کی لیکن اسٹیکر فلاں کا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے یہ بتانا ہو تو پھر اسٹیکر لگائے کیوں؟ صحیح صحیح. تو اس نے نہیں بتانا ہو تبھی تو اسٹیکر لگاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اسٹیکر لگا کر یوں لوگوں کو بتاتا رہے تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. تو اس کا اصل مقصود تو یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا. تو دھوکہ دے گا گناہگار ہوگا. بہرحال اگر بتا دے گا لگانے کے باوجود بری و ذمہ ہو جائے گا، اور بتائے بھی دبے لفظوں میں نہیں ٹھیک ہے. کہ یہ سمجھے کہ وہ سمجھ گیا ہوگا. واضح کریں. واضح کر کے بتائے کہ یہ وہاں کی نہیں ہے، اسٹیکر وہاں کا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اصل میں یہ وہاں کی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں اب اس کو اگر خریدنی ہوگی ٹھیک ہے. تو اس کا بیچنا جائز، اس کا خریدنا وضاحت بھی جائز. ضروری ہے ہر ایک کے وضاحت لیے. ضروری دیکھیں ہے. اب ایک ادارے کے لیے ہم نے موبائل خریدا تو ورژنس کا شاید کچھ چکر ہوتا ہے. تو اب وہ ایک ورژن یہ ہے ایک ورژن یہ ہے، لیکن موبائل دونوں کا نام ایک ہے، ملک بھی ایک ہے، برانڈ بھی ایک ہے، لیکن پھر بھی فرق ہے. تو اس طرح کی صراحتیں کر دی جائیں. جی بالکل ہے. تو ریٹس کا فرق آتا ہے، استعمال کا فرق آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں الیکٹرانک ڈیوائسز والوں کو چاہیے کہ جو اپنا گاہک ہے اس کو آپ ساری چیزیں بتا دیں، کیونکہ چیز جتنے کی آپ نے لی اور جتنے کی بیچنی ہے پیسے تو وہ دینے کو راضی ہے، لیکن آپ کی وضاحت ہو جائے گی، صراحت ہو جائے گی تو اس کو بعد میں کسی طرح کا دھوکہ نہیں ہوگا. ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ چلائیے. شاور سے بات کر رہا ہوں حماد اللہ. یہ جو عام پرائز بانڈ ہے جیسے 40,000 والا، 15,000، 20، 700 والا، تو اس عام پرائز بانڈ کا کیا حکم ہے جو نوٹ کی صورت میں ہے؟ 40 والا ایک نارمل میں ملتا ہے. جی جو عام پرائز بانڈ ہیں در حقیقت وہ مال ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں خرید و فروخت کی جاتی ہے مال کی. صحیح. جو 40,000 والا ہے وہ مال نہیں ہے، ٹھیک ہے. بلکہ وہ قرض کی رسید ہے. پریمیم پریمیم پرائز 40,000 بانڈ والا جو 40,000 والا ہے ٹھیک تو ہے. وہ قرض کی رسید ہے. ٹھیک ہے. تو کسی کا خریدنے کا مقصد کوئی کاغذ یا رسید خریدنا نہیں ہوتا ٹھیک ہے. کہ رسید خرید کر وہ کیا کرے گا. اصل میں مال خریدا جاتا ہے. تو جو 40,000 کے علاوہ والے بانڈ ہیں وہ مال ہیں. ٹھیک. تو ان کی دیکھیں ان کے مال ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگر وہ گم ہو جائیں تو آپ کا مال گیا، ٹھیک ہے. چوری ہو گئے مال گیا. اور جس نے چوری کیا اگر وہ آگے اس کو کسی کو دیتا ہے تو اس کو مال ہی ملے گا. صحیح صحیح. تو اس کے بدلے میں خرید و فروخت بھی کی جائے گی. تو یہ جو بانڈ ہیں یہ خود مال ہیں اور اس مال کو خریدا جا رہا ہے. بس اس پرائز بانڈ میں جو 40,000 والا ہے جو عام پرائز بانڈ ہے اس میں یہی فرق ہے ٹھیک ہے. کہ وہ مال نہیں ہے، یہ مال ہے. ٹھیک ہے. یہ ضائع ہو جانے کے اوپر آپ کا مال ہی ضائع ہوا. کوئی چوری کر کے لے کر گیا تو اس کو آپ کا مال ہی خرید لے گا. جبکہ یہ اگر 40,000 والا چوری ہوا تو اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا ہی آیا. وہ اگر اس سے کوئی چیز خریدنا چاہے گا کوئی بھی چیز نہیں ملے گی. وہ جل گیا تو آپ کا مال نہیں جلا ہے بلکہ آپ کا قرض محفوظ ہے، اس کی رسید دوبارہ بن جائے گی. تو لہٰذا دونوں میں فرق ہے. جو عام پرائز بانڈ ہیں وہ خود مال ہیں، ان کا خریدنا جائز ہے اور ان پر ملنے والا نفع بھی جائز ہے. اور یہ جو پرائز بانڈ ہے یہ مال نہیں ہے، قرض کی رسید ہے، اس کا خریدنا بھی ناجائز ہے، اس پر ملنے والا نفع بھی ناجائز ہے. ٹھیک ہے، اس سے بچا جائے. میسیجز بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک میسیج یہ کہ کسی شخص نے کسی سے غلط طریقے سے پیسے لے لیے، اب وہ اس کو واپس کرنا چاہتا ہے لیکن وہ مل نہیں رہا، اس کا پتہ نہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے، وہ کیا کرے؟ دیکھیے جس سے پیسے لیے ہیں ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، اولاً تو اسی کو دے. اگر وہ نہیں مل رہا تو اس کے ورثاء کو دے، ورثاء موجود ہیں. نہ ہی اس کا پتہ ہے نہ ہی اس کے ورثاء کا پتہ ہے تو پھر ان کو صدقہ کر دے. ٹھیک ہے. آج کل کٹائی کے ایام غالباً آ چکے ہیں تو سوالات آ رہے ہیں. گندم کی پسوائی پر پیسوں کے ساتھ جو کاٹ لی جاتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے؟ یعنی اسی میں سے کچھ نہ کچھ لے لیتے ہیں. کاٹ جو لی جاتی ہے وہ بھی عام طور پر اجرت کا حصہ ہی ہوتی ہے. یعنی اجرت دو طور پر لی جاتی ہے، پیسوں کی صورت میں اور وہ کاٹ کی صورت میں. لیکن
جس چیز کے اوپر کام کیا ہے اسی سے ہی اجرت لے لینا یہ شرعاً ناجائز ہے. اچھا تو یہ جو اجرت کا حصہ کاٹ والی صورت میں لینا ہے یہ ناجائز ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو گندم پسوائے وہ پہلے سے ہی پیسنے والے سے یہ طے کر لے کہ کاٹ آپ نہیں لگائیں گے، بلکہ جتنے پیسے ہوں گے پسائی کے جتنے پیسے ہوں گے اور ساتھ جو آپ نے کاٹ لگانی ہے اس کے پیسے مجھ سے آپ لے لیں. یہ ٹوٹل اجرت پیسوں کی صورت میں لے لیں، آپ اس کے اوپر کاٹ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ صورت جائز تو یہ سہولت ہوتی بھی ہوگی پیسوں والی؟ جی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی کے اوپر عمل کیا جائے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، سلسلے کا حصہ ہوتے ہیں، ان سے بھی ایک سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دیہاتی اور شہری علاقوں میں بعض کسان حضرات کے پاس کھادیں یا بیج خریدنے کے لیے نقد پیسے نہیں ہوتے، تو کچھ دکاندار حضرات کسانوں کو اس شرط پر اشیاء بیچتے ہیں کہ اپنی فصل وہ ہمیں بیچنا ہوگی، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ وضاحت فرما. جی یعنی وہ جو اشیاء دیتے ہیں گندم یا کھاد وغیرہ بیج وغیرہ دیتے ہیں تو وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم آپ کو ادھار پر دے رہے ہیں، تو وہ تو ادھار ادا کرنا ہی کرنا ہے. ساتھ اس کے ساتھ یہ شرط ہے کہ آپ اپنی ساری فصل ہمیں بیچیں گے. ٹھیک ہے. یعنی جب بیچنے کا ٹائم آئے گا ہمارے پاس. تو جی ہمارے پاس عام طور پر یہ جو ادائیگی ہوتی ہے یہ بھی فصل پر ہی ہوتی ہے، فصل پر دینا ہی طے ہوتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ ہمیں دیں گے لیکن آپ ہمیں ساری فصل بھی دیں گے اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ وہ رعایت بھی کر دیتے ہیں. دیکھیے ادھار میں چیز خریدنا تو جائز ہے صحیح، جبکہ اس کی مدت مقرر کر دی کہ ہاں فلاں مدت کو اس کا یہ ادھار جو ہے وہ ادا کر دیا جائے گا. لیکن اس خرید و فروخت میں یہ شرط لگانا کہ آپ کو اس شرط پر دے رہے ہیں کہ آپ اپنی فصل ہمیں ہی بیچیں گے، دوسری فصل، تو یہ شرط ایسی شرط ہے کہ جس میں دکاندار کا نفع ہے. ٹھیک ہے. اور شرعی اعتبار سے اگر خرید و فروخت میں ایسی شرط لگائی جائے کہ جس میں خریدنے والے کا نفع ہو یا بیچنے والے کا نفع ہو، دونوں میں سے کسی ایک کا نفع ہو، تو ایسی شرط لگانا اس بائع کو، اس سودے کو ناجائز کر دیتا ہے. تو لہٰذا ایسی شرط سے یہ بائع فاسد ہو جائے گی. اس کا ختم کرنا دونوں کے اوپر واجب ہوگا کہ دونوں اس معاملے کو ختم کریں اور صحیح طریقے سے کریں بغیر کسی وعدے اور بغیر کسی شرط کے. ہاں اگر اس میں شرط نہیں تھی، جو معاملہ کیا خرید و فروخت کا اس میں ایسی شرط نہیں تھی، وعدے کے طور پر یہ بعد میں یا اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ ہاں آپ مجھے دیجئے گا، تو پھر یہ ایک الگ صورت ہو جائے گی، جائز صورت ہو جائے گی. ہاں اب اس کے بعد اس کی مرضی ہے دے یا نہ دے. تو شرط خرید و فروخت میں لگانا ایسی کہ جس میں اس کو نفع ہو یا اس کو نفع ہو، تو یہ سودے کو ناجائز کر دیتی ہے. اس سے بائع فاسد ہو جاتی ہے اور اس کا توڑنا لازم ہوتا ہے اور دونوں گناہگار بھی ہوتے ہیں، توبہ کرنا بھی لازم ہوتی ہے. اچھا حضور، یہ ایک تو آپ نے فرمایا کہ فصل بیچنے کی شرط نہیں لگائے گا، لیکن وہ جو ادائیگی اس نے ادھار لیا نا کہ ادھار اب واپسی جب کرنا ہے تو وہ اسی فصل میں سے جب واپس کرے گا تو یہ بھی پچھلے مسئلے کی طرح کہلائے گا کہ جس شے پر کام کیا وہی ہے، یہ الگ الگ ہے کیا؟ نہیں، یہ بالکل الگ بات ہے کہ یہاں پہ اس نے جو ہے وہ بیج بیچا ہے، کھاد بیچی ہے اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ فصل پر الگ ہوگا. اگرچہ بیج ہی سے فصل بنی تھی لیکن وہ فصل تھا، یہ بیج ہے. یہ بالکل الگ مسئلہ، وہ اجارے کا مسئلہ ہے جو پہلا بیان ہوا، وہ کرایہ داری کا مسئلہ ہے اور یہ خرید و فروخت کا مسئلہ ہے. یہ دونوں میں بالکل فرق ہے. لیکن اگر یوں شرط لگا دے کہ آپ جو مجھے ادھار واپس کرو گے وہ فصل سے کرو گے، دیکھیں فصل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فصل کے موقع پر کریں گے. جب آپ گندم کاٹیں گے تو آپ فصل اس کو کہتے ہیں فصل پر دیں گے. تو فصل کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کٹائی کریں گے تو اس موقع کے اوپر آپ ہمیں یہ جو ہماری قیمت ہے وہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ مراد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فصلیں جو ہیں ان میں عشر ادا کیا جاتا ہے، تو یہ صرف گندم ہے یا دیگر فصلوں پر بھی عشر ہوتا ہے؟ کیونکہ عشر کے جو نعرہ ہے ان دنوں میں لگتا ہے کہ گندم کی کٹائی ہے تو عشر ادا کرو، تو کیا صرف گندم کی کٹائی ہی پر عشر ہوتا ہے یا اور فصلوں پر بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں عام طور پر جو زیادہ تر جو ہے وہ پاکستان میں فصلیں ہوتی ہیں وہ یہ گندم، کپاس، ٹھیک ہے، تو اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ بوتے ہیں، تو اس لیے عشر کا بھی سیزن یہ قرار پاتا ہے. ورنہ تو زمین سے حاصل ہونے والی ہر وہ نفع بخش
جو ہے وہ آمدنی یا فصل کہ جو نفع اٹھانے کے لیے بوئی جائے تو اس کے اوپر عشر یا نصف عشر ہوگا. ٹھیک ہے. وہ صرف گندم کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے, اناج کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے, پھل سبزیاں ان سب کے اوپر بھی عشر لازم ہوگا. ٹھیک ہے. عشر کن کن چیزوں پر لازم ہوگا؟ مدنی چینل پر آپ پرومو دیکھتے ہوں گے عشر کے حوالے سے, اس میں بہت ساری فصلوں کے بہت سارے پھلوں کے نام لیے گئے, وہ بھی مثال کے طور پر ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر چیزیں ہوتی ہوں تو ان کے اوپر عشر ہو سکتا ہے. اس کی تفصیل جاننے کے لیے الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے عشر کے احکام, بہت ہی پیارا رسالہ ہے عشر کے حوالے سے. یہ جو ہمارے کاشتکاری سے متعلق جو افراد ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں, کام کرنے والے ہیں, یا جو خود فصل کے مالک ہیں, ان حضرات کو چاہیے کہ یہ رسالہ ضرور حاصل کیجیے کہ جس طریقے سے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مالوں کی, اسی طرح فصلوں پر پھلوں پر جو ہے عشر بھی ادا کرنا لازم ہوتا ہے, اور اس کے بھی شرعی احکام ہیں. اور جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ صرف گندم یا کپاس یا چاول وغیرہ پر عشر نہیں ہے, جو بھی فصلیں پیداوار ہوتی ہیں اور شرائط بھی پائی جائیں تو ان پر عشر ادا کرنا لازم ہوتا ہے. تو ضرور اس رسالے کو آپ پڑھیے. آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن بھی آپ اسکرین پر اس کا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مل سکتا ہے. تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں, اور مکتبۃ المدینہ کی جو مختلف شاخیں ہیں ان پر بھی امید ہے کہ یہ رسالہ موجود ہوگا, وہاں سے حاصل کیجیے, اس کو پڑھیے. اور جو لوگ کھیتی باڑی سے متعلق ہیں ان میں یہ عام کیجیے, نہ صرف ان دنوں میں بلکہ پورا سال ہی اس کی ترغیب دلاتے رہیے, عام کرتے رہیے, اور اس کے مطابق عشر ادا کرنے کی ترغیب بھی دلائیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی بھی عشر وصول کرتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی 100 سے زائد دین کے شعبہ جات میں کام کرتی ہے, اور اس کے لیے کروڑ بلکہ اب تو اربوں میں کہنا چاہیے اخراجات ہوتے ہیں. مختلف معاملات سر انجام دیے جاتے ہیں. جامعات المدینہ کا قیام کیا جاتا ہے, مدرسۃ المدینہ جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی کام آپ سب کے سامنے ہیں. تو عشر کی ادائیگی کے وقت دعوت اسلامی کو بھی آپ یاد رکھیے, اور آپ کے علاقوں کے جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ کیجیے. انشاءاللہ وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کا عشر آپ سے وصول کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں عشر اور زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک آڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں, جی سنائیے. میں دکان رکھا ہوں نا ایک ہیئر کٹنگ کا, ہمارا ریٹ جو ہے وہ 120 روپے کٹنگ کا ہے یا 200 روپے کٹنگ کا ہے. تو وہ ہم اگر کسٹمر کا کام اچھا کر رہے ہیں تو اگر مزید اچھا کیا تو کیا ہم اس سے 200 ریٹ ہونے کے باوجود 250 لے سکتے ہیں؟ مہنگے کوئی ہیئر ڈریسر ہے, باربر ہے کہ 200 120 روپیہ نارمل ریٹ ہے ان کا, لیکن تھوڑا سا اور اچھا کاٹ دیا بالوں کو تو کیا زیادہ پیسے لے سکتے ہیں؟ جی اولاً تو یہ ہے کہ ہیئر ڈریسر کا وہ کام, وہ تراش خراش کی جو شرعاً جائز ہے وہ کرنا ہی جائز ہے, اور اس کے اوپر اجرت لینا جائز ہے. جیسے داڑھی منڈوانا یا داڑھی کم کروانا یہ شرعاً ناجائز ہیں, تو اس کی اجرت بھی ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر بالوں کی جو ہے وہ کٹنگ کی جاتی ہے اس کے اوپر اگر جو انہوں نے کام کیا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ ریٹ طے ہوتے ہیں عام طور پر, سب کو پتہ ہوتا ہے, تو وہ اسی کے مطابق ہی ہو رہا ہوتا ہے. اب اگر کسی کا اچھا کام کیا ہے اور اس نے اپنی مرضی سے 200 کی بجائے 250 روپے دے دیے ہیں, تو اس جو اجرت کے یہ حقدار ہوں گے وہ وہی ہوں گے جو لکھا ہوا ہے, انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اتنے لیتے ہیں. اب اگر آپ ان سے زیادہ کا مطالبہ کریں گے تو یہ زیادہ کا مطالبہ درست نہیں ہے, تو اس صورت میں مجہول اجرت ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کا ریٹ 120 ہے, اب آپ نے اچھا کام کر دیا تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجرت 120 نہیں ہے بلکہ 200 روپے ہے, حالانکہ 120 ہی کے اوپر کرنا تھا. تو اب یہ اجرت مجہول والی صورت ہو جائے گی. ہاں اگر وہ اپنی طرف سے زیادہ دے دے, آپ کو 100 کی بجائے 1000 روپیہ بھی دے دے, تو آپ کے لیے لینا جائز ہے. شاید اس میں یہ ہوتا ہوگا کہ کاٹنے کے دوران جو ہے وہ جو کٹوا رہا ہے وہ کہتا ہوگا یوں کر دو, تو اس پر یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا کام بڑھ گیا. دیکھیں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ اگر اس میں مزید کٹنگ جو کٹنگ نارمل کٹنگ ہوتی ہے تو وہ کریں گے. اس کے علاوہ آپ نے جیسے فرض کیا بالوں کی کٹنگ بھی کروائی ہے اور داڑھی کا خط بھی بنوایا ہے, تو داڑھی کے خط بنوانے کی الگ سے اجرت ہے, بالوں کی کٹنگ کی الگ سے اجرت ہے. تو اب اس کے اوپر انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ قیمت بڑھے گی, لیکن یہ بھی طے ہونا چاہیے پہلے بتا دے کہ میں یہ کام کروں گا. اس کام کے اوپر اب اجرت اتنی اور بڑھے گی, تاکہ وہ اجرت
کا طے ہونا دونوں کے درمیان ضروری ہے، ورنہ پھر یہی ہوگا کہ دونوں میں جھگڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اجرت اگر اس طور پر ہو کہ دونوں میں جھگڑا پیدا ہو جائے ٹھیک ہے، تو یہ اس کام کو، اس اجارے کو فاسد کر دے گی، اور یہ بھی ناجائز اور گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے توبہ کرنی ایک ہوتی ہے۔ جھگڑا ادھر دیکھا کہ ایک شخص کے بال کاٹے گئے، کٹ گئے، انہوں نے بولا مالش کر دوں، اس نے کہا کر دیں، اس نے سمجھا کہ شاید یہ ویسے ہی کر دیتے ہوں گے، تو مالش بھی کر دی، اور مالش کرتے کرتے اس نے اس کو دبا بھی دیا۔ تو اب جب وہ پیسے دینے کی باری آئی تو اس نے یہ اتنے اس کے، یہ اتنے اس کے، اتنے اس کے، انہوں نے بولا میں نے تو بال کٹوائے ہیں، تو کہتے یہ بھی تو کروایا، کہتے یہ تو آپ نے پوچھا تھا، تو میں نے کہا کر دو۔ تو یہ بتا دیا جائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم اس کے پیسے بھی لیں گے، اس وقت وہ اگر اس کو مزہ آ رہا ہے، اس کو سکون مل رہا ہے، تو اس وقت وہ خاموشی سے کروا لے، تو ہو سکتا ہے کہ غلط اب فہمی بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ویسے ہی بول رہے ہیں جی یا جی اس کی اجرت بھی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ آپ جب اپنی منفعت، اپنا نفع کسی کو دے رہے ہیں تو اس کی اجرت بھی پہلے طے کریں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ کام کرنے کے بعد پھر آپ یہ مت جھگڑا بولیں نہ ہو۔ کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جھگڑا، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے کہ دو ٹھیک ہے، مسلمان بلا وجہ لڑیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے کرایہ داری والے معاملے میں، اجارے والے معاملے میں پہلے سے ساری چیزیں طے کر لینا ضروری ہے۔ جیسے اب گاڑیوں میں، رکشوں پہ بیٹھتے ہیں تو دے دیجیے جتنے دینے، جی یہ بھی ناجائز تو ہے۔ وہ پھر بعد میں جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم تو اتنے سمجھنے تھے اور ہم اتنے دے کر آتے ہیں کہ میں تو اتنے لیتا ہوں، تو جی جھگڑا ہوتا ہے، یہ ناجائز بھی ہے۔ ناجائز بھی ہے، طے کرنا ضروری ہے۔ جی ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں محمد طلحہ احمد اتاری اٹلی کے شہر کارپی سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میاں لگانا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسم جلالت کے ساتھ میاں کا لفظ لگانے کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں ممنوع اور معیوب فرمایا ہے، منع بھی ہے اور یہ عیب والا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اردو لغت میں لفظ میاں کے 3 معنی ہیں، اچھا، زیادہ معنی والا، 3 معنی ہیں، تو ان میں سے 2 معنی ایسے ہیں کہ جن کا اطلاق ذات باری تعالیٰ کے لیے محال ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کیا، نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بچا جائے اس سے۔ جی ایک ویڈیو سوال مزید شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ایکسٹرا مال اویلیبل ہے اور اس پہ ریٹ بڑھ چکا ہے، میں اس ریٹ کو کاٹ کے اس کا اسٹیکر مجھے کمپنی دیتی ہے، تو میں اس کو اسٹیکر لگا کر اس کو بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ وہ جائز ہے یا نہیں؟ جی حضور۔ جی اگر چیز رکھی ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ جو جس کے پاس رکھی ہوئی اس چیز کا مالک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر قیمت بڑھا کر بیان کرتا ہے کہ پہلے 10 روپے کی چیز تھی، اب قیمتیں بڑھ گئیں، تو یہ کہتا ہے میں 15 روپے میں بیچوں گا، تو 15 روپے کی بھی یہ بیچ سکتا ہے، 15 روپے کا اسٹیکر بھی لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کی چیز ہے، اور خریدنے والے کو جھوٹ مت بولے، دھوکہ نہ دے، صحیح، اور قیمت کا اسٹیکر بڑھا دے یا قیمت بڑھا کر بولے۔ ویسے بھی اگر اس کے اوپر 10 روپے لکھے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر لازم نہیں ہے 10 روپے، یہ 12 روپے کی بھی بیچ سکتا ہے بغیر دھوکے اور ٹھیک ہے، بغیر کسی چیٹنگ کے، ٹھیک ہے، تو 12 میں بھی فروخت کی جا سکتی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قانونی ممانعت نہ ہو، ٹھیک ہے، اگر قانونی ممانعت ہے اس طرح بیچنے کے اوپر صحیح، تو پھر یہ بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر قانونی ممانعت نہیں ہے ٹھیک ہے، اور یہ 10 کی چیز 15 کو بیچ دیتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا، دھوکہ بھی نہیں دیتا، تو اس کو بیچنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک ویڈیو سوال مزید چلائیے۔ میں چکن کا کام کرتا ہوں، تو کتنی بلند آواز سے تکبیر پڑھنی چاہیے اور کتنی بار پڑھنی چاہیے تکبیر؟ جی حضور، ذبح کے وقت، جی اتنے بلند آواز سے پڑھیں کہ ان کے اپنے کان سن لیں، ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ پڑھنا ہی کافی ہے، ایک دفعہ کافی ہے، ایک دفعہ کافی اور ہے، واضح ہو، واضح منہ ہو، میں ظاہر ہے پان نہ کہ ہو، یہ ساری یہ چیزیں، ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اگر ٹھیک منہ ہے، میں پان ہے، اس نے صحیح ادا ہی نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ صحیح طور پر ذبح بھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ شرط ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب اس نے اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے صحیح، تو وہ ذبح ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہوا تو جان بوجھ کر گویا کہ اس نے نام چھوڑا ہے،
تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ حرام ہو جائے اس کا گا. بیچنا حرام ہوگا مردہ جانور. وہ ظاہر ہے کہ وہ مردار ہے، مردار کی بیع باطل ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ یہ چھپ گیا کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن اب بھی اس کا بیچنا ناجائز ہی ہے، باطل، یہ بیع باطل ہے. یعنی کہ بیچنے سے یہ بکے گی نہیں بلکہ لازم ہوگا کہ جتنے پیسے لیے ہیں اس کو اتنے پیسے واپس کرے اور توبہ بھی کرے. توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. ایک آڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم ادھر سے جب جاتے ہیں مثلاً فروٹ خریدنے کے لیے، مالٹے خریدنے ہیں، تو آگے آگے وہ اچھے لگا دیتے ہیں، پیچھے جو نرم رکھ دیتے ہیں. ان کو دیکھ کر گاہک جو ہے وہ اچھوں کو خریدنے کے لیے آتا ہے تو وہ اندر سے جو ہے خراب دے دیتے ہیں. ایسا کرنا کیسا؟ یہ واضح طور پر دھوکہ ہے. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کو فریب دینا ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس طور پر مال بیچا جائے کہ اوپر صحیح رکھا جائے اور اندر جو ہے وہ خراب رکھا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ ایک غلہ بیچنے والے کے پاس سے ہوا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس غلے کی ڈھیری کے اندر ہاتھ ڈالا. ٹھیک ہے. تو اندر سے غلہ جو تھا وہ گیلا تھا، تر پایا. جی تر پایا، اور اوپر خشک رکھا ہوا تھا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے پر، پوچھنے پر اس نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بارش ہو گئی اس وجہ سے گیلا ہو گیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر آپ نے گیلے کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چلے کہ گیلا ہے، اور گیلے کا وزن زیادہ ہوتا ہے، یعنی کم جو ہے وہ مقدار کم ہوتی ہے، وہ اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے. تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دھوکہ کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کتنی سخت وعید فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وعید کے طور پر فرمایا. تو دھوکہ دہی پھر مسلمان کے ساتھ ہو بلکہ کافر کے ساتھ بھی دھوکہ دہی جائز نہیں ہے. اچھا، کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے. آپ اندازہ کیجئے ہماری شریعت، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ ویسا کرے. مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دے. ٹھیک ہے. کہ جب کافر کو بھی دینا جائز نہیں ہے تو مسلمان کو دھوکہ دینا کتنا بڑا گناہ ہوگا. عام ہمارے حضور ابھی چند دنوں میں پیٹیاں لیتے ہیں نا. نارملی دیگر پھل اتنی کثرت سے نہیں لیجیے جتنا عام مینگو جو پاکستان کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اوپر جو ہے کچھ اور ہے، نیچے جو ہے وہ یہ ایسا جو کرتے ہیں ناجائز ہی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دے کر مال بیچتے ہیں. تو نہ ان میں برکت ہونی ہے اور نہ ان کا یہ اس طرح دھوکے اور جھوٹ سے کمایا ہوا مال ان کو کوئی فائدہ دے گا بلکہ ان کے لیے وبال جان ہی ہوگا آخرت میں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے شریعت کے مطابق خرید و فروخت کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا. انشاءاللہ کل بدھ ہے اور بدھ کے دن 2 مرتبہ دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ پیش کیا جاتا ہے. صبح کے اوقات میں جو USA کینیڈا وغیرہ کے ناظرین کے لیے خصوصی طور پر جو سلسلہ براہ راست نشر کرتے ہیں، اس کا وقت 8:15 ہے پاکستانی اوقات کے مطابق. اور دوسرا سلسلہ جو حسب معمول شام میں ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی 7:25 پر براہ راست نشر کیا جائے گا. ان دونوں سلسلوں کو دیکھنے کی نیت فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.